رب دا نام تے رب دے نام تے کنجوسی چنگی بولو بولو محبت نہ رب دا نام لو نعرہ تکبیر ہاتھوں بلند کرو اپنی آوازوں حضور دے قدماں تے نشاور کرو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان آل بیت علماء آل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ خان محمد صاحب قادری شکر خدا کہ پایا
ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، حاضر علماء مولانا مفتی محمد عمران حنفی صاحب. اور ایک بہترین غلام میں اصحاب پاک کا، سبحان اللہ. ایک بہترین غلام میں اصحاب پاک کا، اور ایک کم ترین بندہ آلے بدور کا. ذرا دیکھنا، اس سے پہلے میں اپنی گزارشات عرض کروں. یہ جو نعرے ہوتے ہیں یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں، کیونکہ کسی پہ فقیروں کے گزارے ہوتے ہیں، مگر نعروں کو بھی بریک ہونی چاہیے. ہر بندہ نعرہ نہ لگائے، نعرے میں وقفہ ضرور آئے. یہ مطالبہ نہیں، ڈیمانڈ نہیں ہے. اگر آپ چپ بھی رہیں گے ہم کچھ نہیں کہیں گے. ہمیں آپ کی خاموشی میں بھی اعتبار ہے، کیونکہ ہمیں آپ سے پیار ہے. ماشاءاللہ. اس لیے ایک دوسرے کی ضد میں نعرے نہ لگا. ایک بندہ ایک نعرہ لگاتا ہے، دوسرے کو غصہ آتا ہے کہ میرے لیڈر والا نعرہ نہیں لگا. اس لیے بالکل نعرے نہ لگائیں، اور آنکھ بے شک علماء کی طرف فرمائیں، کان میری طرف فرمائیں. سبحان اللہ. اور نیند آئی ہے تو ڈٹ کے سو جائیں، بس آنکھیں کھلی رکھیں تاکہ غلط فہمی رہے کہ آپ جاگ رہے ہیں. میرے معزز مہمانان گرامی قدر، ہماری پیشانیوں کے جھومر علماء کرام اور مسجد شریف کے خطیب محتشم امام محترم مؤذن صاحب مسجد شریف کی کمیٹی، اور جن جن دوستوں نے اس خوبصورت محفل میں جس انداز سے بھی حصہ ملایا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی طرف سے، آنے والوں کی طرف سے، سننے سنانے والوں کی طرف سے قبول فرمائے. میں قبلہ قاری صاحب نے وہ نعت شریف کا جہاں اختتام فرمایا، اور انہوں نے اختتام پہ ایک پورے ہم ہمیں اور تن تنے کے ساتھ نعرہ لگایا. میں چاہتا یہ ہوں کہ میں جہاں انہوں نے چھوڑا میں وہیں سے جوڑ دوں. سبحان اللہ. کیونکہ نعت اور تقریر کا بھی کوئی ربط شبط ہوتا ہے. اگر آپس میں صلح سلوک ہو، الحمدللہ ہماری صلح بھی ہے، سلوک بھی ہے، کیونکہ ہم اہل صلح بھی ہیں اور اہل سلوک بھی ہیں. ماشاءاللہ. میرے پیارے پیارے علماء جلوہ گر ہیں. قاری صاحب نے ہمارے اندر بجلی دوڑا دی، جی نعرہ لگا کے، نعرہ حیدری. پھر وہ سر والے بھی ہیں، بندہ گر والا بھی ہو، سر والا بھی ہو، اور پھر حضرت غور والا بھی ہو، تو معاملہ تو آتشا ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ نے خط لکھا مدینے کے گورنر کہ جتنے مدینے میں قریشی جوان ہیں، آل ہاشم ہیں، ان سب کو عطیہ وظیفہ پیش کیا کہ ان کا استحقاق ہے یہ اولاد شہ لولاک. بڑا کام ہے.
اب گورنر مدینہ نے ہر اس جوان کو بلایا جس پہ تھا ہاشمی سایہ. ماشاءاللہ. ظاہر ہے بندہ جس کو بلاتا ہے اور پیسے تھماتا ہے تو پہلے تعارف بھی تو لیتا ہے کہ آپ کا نام، آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن. بھئی آپ کو پیسے دینے ہیں. ایک ایک سے تعارف لیتا رہا، پیسے دیتا رہا. باری آئی حضرت امام زین العابدین. جس کی حضرت امام زین العابدین کی باری آئی تو اس نے پہلا سوال کیا کہ اے حسن کے پیکر جوان، مسبوق تیرا نام کیا ہے؟ اس حسن اور عجز و نیاز کے پیکر نے کہا اسمی علی. اسمی علی. اس نے کہا کیونکہ یہ گورنر صاحب جو تھے یہ علی سے بھی کتراتے تھے اور نام علی سے بھی گھبراتے تھے. علماء کرام کو پتا ہے کہ یہ وہ حضرت کے بھی کئی معنی ہیں. یہ بڑے حضرت تھے. یہ گورنر صاحب بڑے حضرت آدمی تھے کیونکہ کانا وہ یسب علی کل جمعۃ علی المنبر. ان حضرت کو موقع مل جاتا کہیں تقریر کا تو مولا علی کے بارے میں ان کی زبان سے شرارے، شولے، انگارے نکلتے تھے. اب گورنر صاحب اندر سے وہ جو آگ لگی اور دنیا اندر کی جلی سامنے علی. سبحان اللہ. تیرا نام کیا ہے نوجوان؟ اس نے کہا اسمی علی. علی. سٹ پٹایا، گھبرایا، لیکن خود جو بلایا کہنے لگا تیرے بڑے بھائی کا نام کیا ہے؟ تو امام زین العابدین نے کہا اسمہ علی. سبحان اللہ. اس کا نام بھی علی. سارے ہم کرتا ہے. اس کا نام بھی علی. اس کے طوطے اڑنے لگے، ہمائیاں اڑنے لگی، گورنری گھبرانے لگی اور ایک ہوا جانے لگی، دوسری آنے لگی. اب لفظ علی کی محنت بھی ٹھکانے لگی. اس نے پھر گھبرا کے کہا تیرا جو چھوٹا بھائی ہے اس کا نام کیا ہے؟ زین العابدین لجپال سجاد نے کہا اس کا نام بھی علی. اور کوئی مننے نہ مننے نائی لینڈ دے وچ علی علی تے ہو گئی. تریواری جو ہویا علی علی علی. جب بار بار 3 علی ایک ہی گھر میں، تو وہ بھی بڑا علامہ زمان تھا، نام اس شیطان کا مروان تھا. اس نے کہا کہ تیرے باپ حسین کو علی کے علاوہ دنیا میں کوئی نام نہیں ملا. ایک کا بھی علی، دوسرے کا بھی علی، تیسرے کا بھی علی، اس کے علاوہ کوئی نام اسے نہیں ملا. امام زین العابدین حوصلوں کے بادشاہ. سبحان اللہ. ہمارا تو یہ ہے نا کہ بس انگلی پڑی نہیں اور چیخ نکلی نہیں. جس کی تم پہ پاؤں رکھ دو دھاڑ نکل جاتی ہے. لیکن یہ حوصلوں کا کوہ گراں. بولیا من مجولا منجدہ، بولیا من مجولا منجدہ کی دے ٹکرے بے کے گھٹ
اے خزانہ عرش دا جیوں دل آکھی تو لٹ بلکہ فریدا مینو مار کے من کا کیا مونج سمجھ دے ہوتا یہ جو اولڈ مین بیٹھے ہیں یہ سمجھتے ہیں رولڈ گولڈ والوں کا پتہ ہے یہ جو برگر بیٹھے ہیں ان کا تو اللہ ہی جانے بوڑھے سمجھ رہے ہیں کیا فریدا مینو مار کے مونج کر تے نکی کر کے پہلے ہی مونجے تے پھر نکی کوٹے فریدا مینو مار کے مونج کر تے نکی کر کے کٹ اے خزانہ عرش دا جیوں دل آکھی تو لٹ یہ من مارنا کام اوکھا ہے کہ بہت اوکھا ہے ہر بندہ محلے کا راجہ اور خواجہ ہے ہر بندہ جٹ باٹا ہے اور فٹافٹ ہے کوئی ذرہ بھی برداشت نہ مولانا برداشت کرتا ہے نہ حضرت پیر صاحب برداشت ہے ہی نہیں لیکن یہ وہ لوگ تھے جو پہاڑ اس نے اپنی طرف سے بڑا تانا مارا تیرے باپ حسین کو کوئی اور نام نہیں ملا پوری بزم ہستی میں ساری مدینے کی بستی میں علی 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 بس پہچان کے لیے اکبر اصغر یہ نام نہیں ہے یہ بس پہچان ہے ورنہ ہے پہلا بھی علی دوسرا بھی علی تیسرا بھی علی وہ اس گلشن کی ہر کلی سبحان اللہ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا گورنر صاحب ابا جان سے عرض کر دوں گا پہنچے حضرت سونے علی گھر زہرا نگر حیدر نگر محمد نگر پہنچے اپنے گھر ابا جان کو چار پائی پہ ابا جان جانتے ہیں نا امام حسین سبحان اللہ اسی لیے ہم جمع ہے نا انہی کا ذکر کرنے کے لیے آپ چار پائی پہ دراز تھے بیٹا جب تحریر پار کر کے اندر آیا بابا تک کے علی پتر کو مسکرایا سبحان اللہ بیٹے خیر سے آئے بابا گورنر پوچھ رہا تھا تیرے ابے حسین کو علی کے علاوہ کوئی نام نہ ملا حضرت سیدنا امام حسین نے یہ لفظ سنا اعتراض سنا نقد جڑا سنی آپ نے چار پائی کی باہیں پہ باہ رکھی آئے جلال میں بجلی چھپی تھی فاطمہ کے لال میں اٹھ بیٹھے فرمانے لگے علی بیٹے ابھی تو 3 ہیں اگر رب حسین کو 100 بیٹا دیتا میں ہر بیٹے کا نام رکھتا علی 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 اللہ آپ کو جزائے خیر آپ نے ہمارا سانس بحال کیا لیکن مسئلہ یہ تھا میں عرض یہ کر رہا تھا آپ نے کیا فرمایا اگر 100 بیٹے رب حسین کو دے
ہر بیٹے کا نام رکھوں گا علی 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 علی. تگڑے ہو علی ساہ نہ ٹوٹے پر کرے کیا چوتھے علی پہ پہنچے ساہ مک گئے علی نہیں مکے. نہیں سمجھ آئی؟ ساہ مک گئے علی نہیں مکے تے علی مکنا بھی جگ مک ویسی میں مکدا نہیں. کیوں جی؟ سبحان یہ بھی ہماری چسبی ہماری ہی کیا جگ مک ویسی میں مکدا نہیں ودا سامنے ہاں میں لکدا نہیں ودا سامنے تسی سمجھے نہیں تسی الحمدللہ. میں صدقے جاؤں میں کیا کیا علی مکدا نہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا یہ لاہور ہے یہ شہر لاہور ہے. یہ لاہور بھٹا آندا ہے آرانی آندا ہے پگھو آندا ہے مولوی آندا ہے پیر آندا ہے سنی آندا ہے وہابی آندا ہے شیعہ آندا ہے جٹ آندا ہے شیخ آندا ہے کسے دا نہیں کہ کہدا ہے اے نگری داتا دی اے نگری داتا دی تے داتا دا نام کیے علی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. میری تقریر کے شروع میں نہیں گھبرانا ہم نے اینڈ پر ہے جانا. جب تک نتیجہ نہیں پانا اعتراض نہیں فرمانا. اللہ اکبر. پہلے ہی اندر بندہ جلنا شروع کر دے کہ انہیں تے علی علی شروع کر دیتی ہے اگے کچھ اور بھی ہوئے گا لاہور بھی ہوئے گا. لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ علی مکدا نہیں. لاہور شہر میں بڑے جرنیل بڑے کرنیل بڑے لکھ پتیے بڑے عرب پتیے بڑے میاں لیکن میں صدقے جاؤں اس شہر پہ سکہ جس کا چل رہا ہے وہ داتا علی ہے. کہتی لاہور کی گلی گلی ہے. اور ادھر جاؤ اسلام آباد ساتھ چھوٹا سا پنڈ ہے نام گولڑا شریف ہے. وہاں بھی ہے مہر علی. جتھے جاؤ گے جگ مک ویسی میں مکدا نہیں ودا سامنے ہاں میں مکدا نہیں. میں سر کٹ گھندا چکدا اے سر میں کپ گھندا میں چکدا نہیں. وچ میدان تبل وجائی رہندا تے نہیں سنیا بیکوں عشق دے. میں 14 طبق کمائی رہندا میری تاب نہ اج تک کہیں بھی چھلی. جے تاب چھلی تا ابن علی میری اج تک کہیں نہ تاب چھلی. جے تاب چھلی تا ابن علی. میں کربل والیاں تتیاں ریتاں تے حضورت دے نال کرئی رہندا تے نہیں سنیا میں کیوں عشق دن. میں 14 طبق کبھی رہتا. اور بھی 2 سطریں پڑھتے ہیں اپنے ذوق کے لیے
کہ وچ کربل جشن منایا ہم وچ کربل جشن منایا ہم بے سجدہ سر کٹوایا ہم بے رنگی وچ رنگ دکھلایا ہم چڑھنو پسینہ قرآن سنائی رہا تے نہیں سنیا میں کو عشق میرے امام حسین نے فرمایا اگر 100 بیٹے ہوتے ہر بیٹے کا نام رکھتا علی یہ امام حسین باپ جو فرما رہے ہیں یہ محبت کی وجہ سے یا نفرت کی وجہ سے محبت کی وجہ سے نام علی سے محبت اتنی ہے کہتے ہیں جیتے پتر رب دے وے علی چلے ایک دو روایتیں اور بھی عرض کر دو 21 رمضان کو مولا علی شہادت پا رہے ہیں دنیا کو سلام الوداعی فرما رہے ہیں وہ جا رہے ہیں اور اسی رات اسی گھرانے میں ایک اور مہمان آ رہے ہیں یعنی ایک جا رہے ہیں دوسرے آ رہے ہیں اب عرض میں کرتا ہوں مولا علی جس رات گئے اسی رات حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے گھر رب نے رش کے 7 ماہتاب چاند کا ٹکڑا بیٹا عطا فرمایا سارے ہاشمیوں نے مل کے اس کو تکا دیکھا اور پھر بولے نام کیا رکھنا ہے سب نے کہا سوچنے کی کیا ضرورت ہے رکھ دو نام علی جی کیا نام رکھو علی علی نام رکھ دو نام رکھ دیا علی انہی دنوں میں حضرت بی بی زینب امام حسین کی بہن حضرت عبداللہ ابن جعفر حضرت سیدنا مولا علی کے داماد کے گھر اللہ نے پھول کھلایا یہاں بھی ایک چاند آیا اس کو لوگوں نے اٹھایا ہاشمیوں نبی کی اولاد اہل بیت اس کا نام کیا رکھنا ہے فرمایا سوچنے کی لوڑ نہیں ناموں کی تھوڑ نہیں رکھ دو اس کا نام بھی علی کیوں حضرات آپ چوکھے عالم ہیں ڈکشنری ان کے پاس علم کی کمی تھی لائبریری چھوٹی تھی ویکیبلری کم تھی ان کے پاس ناموں کی فہرست نہیں تھی حضرت عبداللہ ابن عباس سدا رہتے تھے نبی پاک کے پاس اور رات کو آتے محبوب کی نوکری چچازاد بھی تھے نسل اولاد بھی تھے لیکن حضور کی خدمت کے لیے آتے مدنی سے کو خوش فرماتے آقا پکڑ کے سینے سے لگاتے اور فرماتے اللہم علمہ الکتاب والحکمت اے اللہ میرے اس عبداللہ کے سینے کو علم و حکمت کا مدینہ بنا دے دانائی کا خزینہ بنا دے خزینہ اور سینہ بے کینہ بنا دے یہ وہ عبداللہ ہے بیٹے کا نام کیا رکھا علی علی اور جب علی علی ہو گئی رشک تو آتا ہے لفظ میں نے کیا کہا رشک آتا ہے دشمنی ہو تو حسد آتا ہے پیار ہو تو رشک آتا ہے
ان علماء کا علم ہم دیکھتے ہیں تو ہم رش کرتے ہیں ربا انہاں کو اتنا علم دیتی میں نو بھی چاہتے میں ہاں تو یہ رشک ہے کہ جی بندہ اندروں پہ سڑے کہ خواب خواب بغیر موسم کے لڑے تو اس کو کیا کہتے ہیں حسد. الحمدللہ آج کل اس کی بہتات ہے جیسے برستی برسات ہے حسد صاحب کی بہتات ہے. میرے قبیلے میں تو کمی ہے ہی نہیں تو دکانداراں دے وچ بھی الحمدللہ کوئی کمی نہیں. ایک نواں کھوکھا بڑا گھٹے بنتا تے آدھے نامراد تویز کر گئے نمی دکان کھلی نہیں تے پچھلی رلی نہیں. حسد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کرے ایدی دکان تے کہا کوئی نہ آوے. اللہ کرے اے دکان والا جڑا میرا ہمسایا ہے یہ شام کنو پہلے مار جائے. یہ کیا ہے؟ حسد ہے. اور جو ہے خطیب وہ کہتے ہیں مولا سارے خطیب جامن تے واپس کدے نہ آمن تے لوگ صرف مینو پہ بلاون. ہر بندے میں حسد بھی ہوتا ہے لیکن رشک یہ ہے کہ انشاءاللہ تو بھی سلامت رہے تے مینو بھی رب چا کرم فرما. حضرت امیر معاویہ کو خبریں ملی کہ ایک علی گیا اور ہون علی علی ہو گئی. پیچھوں علی علی ہو گئی گلی گلی ہر ہر گلی علی علی. آپ نے خط تحریر فرمایا کیا قاصد کو بھجوایا اور بجا آپ نے حضرت عمر جیسے لوگ جو جذبے رکھتے تھے وہی آپ میں تھا. آپ نے خط لکھا کہ عبداللہ سے کہو کہ نام تو بچے کا علی ہی رہنے دو لیکن کنیت کیونکہ کنیت بھی ابو الحسن رکھ دی تھی کنیت میں میرا نام رکھ دو تاکہ مجھے رحمت کی آس رہے کہ میرا نام نبی کی آل میں شامل رہے. جذبہ ہے دل کے بندے دا کرتا ہے ساتھ نہیں کہ میں کچھ نہ ہوا تیری گلی دا کتا کا ہوا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. حضرت خواجہ فخر جہاں فخر الدین رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ پردرے تو اوہدی ہم چو سکا فتا دا است گاہ نہ گفتائی بہو کہ تو از سکانے کیستی کہ فخر جہاں تیرے دروازے پہ کتے کی طرح پڑا ہوا ہے کبھی آتے جاتے پوچھ تو لے تو کیوں ستا ہے تو کس کا کتا. ہم تو ہماری تو اوقات ہی کچھ نہیں ٹکے کے آدمی نہیں ہیں لیکن جو وقت کے غوث تھے کتب تھے ابدال تھے اہل علم تھے اہل حال تھے باکمال تھے وہ کہتے تمہیں دھوڑے دھکڑے کھاندڑی ہاں تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑی ہاں تیرے باندیاں دی میں باندیاں تیرے درد کتیانا کیسے ہم لوگ تھے کتنے ادب والے تھے. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں مگو جامی سگینی آستانہ نیست. شکر ہے تو فارسی نہیں کیوں جی یہ ان مدرسے میں بھی تشریف لے گئی تھوڑی تھوڑی رہ گئے کم فارسی شعر سمجھنے والے چل بسے گیس ہوئے لیلا میں الجھنا. میرے پیارے علماء کی نظر ہے مگو جامی سگے آستانہ نیست مکن زی دائرہ بیرونم
جن کو اپنے علم زارا بھائی کو بڑا مان ہے نا، جامی پہ کافیہ پہ جن کو بڑا مان ہے، یہ تو بھکاری ہے جامی پہ تک اتنا بڑا عالم، اور صرف عالم نہیں صوفیہ کا بات، یعنی صاحب کال بھی اور صاحب حال بھی، اتنے کمال بھی، کچھ تو کرو خیال بھی۔ کہتے ہیں مگو جامی سگے آستانہ نیست، سوڑھائے ناکی کہ جامی ساڑے درد کتا میں، اے ناکی میں مروے سنو اپنے درد اتے پیارین دے، جو کہندہ جگ کہن دے، سنو اس لقب دے مزے لین دے، سنو اپنی چوکھٹ دے پیارین دے۔ کوئی سرکی سمجھانا لگی ہے؟ جی جی مردوں میں اچھا چلو اب اس کو تھوڑا سا ہم دھونی لگا دیتے ہیں۔ تیری راتے سجدے بچ پئیاں تے لوگ پے لتڑے دن، پاگل پیت گزارن دن تے تانے نال مرے دن، ملا مہنے مل کھن دے دن، کافر نال سنے دن، ہے کہ نہیں؟ ملا مہنے مل کھن دے دن تے کافر نال سنے دن، بس سنیاں تیڑیاں بے پروائیاں وقت نبھ دے وے۔ حضور جو علماء تھے، حضرت خواجہ ہند الولی 90 لاکھ کافر کے زنار توڑنے والا، بندوں کے رب سے رشتے جوڑنے والا، اور بت پرستوں کو پکڑ کے کعبے کی طرف منہ موڑنے والا، 4 نہیں 1000 نہیں لاکھ نہیں 90 لاکھ کو کلمہ جس نے پڑھایا ہے، وہ بھی جب کوچہ سرکار میں آیا ہے، نعرہ یہ لگایا ہے کہ سونا مدنی اگر کوئی معین کو تیرے در کا کتا کہہ دے، یہ لفظ یہ میرے لیے 100 لقب ہے، 1000 لقب ہے، راضی مجھ سے رب ہے، یہی لقب میری عزت کا سبب۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جو لوگ اس عقیدے کے حامل ہیں وہ کسی صحابی پہ انگلی دھر سکتے ہیں؟ نہیں۔ وہ اہل بیت کی بے ادبی کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ جو تیرے در کے کتوں کے سامنے، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اس قبیلے کا بندہ نہیں، وہ اہل سنت کے قبیلے کا آدمی نہیں ہو سکتا۔ یہ بد نصیبی کسی اور گھرانے کو حاصل ہے، کوئی صدیق کو ٹوک رہا ہے، کوئی ادھر بھونک رہا ہے، لیکن جو اہل سنت والجماعت ہے ان پہ رحم و کرم کی برسات ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، اب ذرا تصور فرمائے، میں مڑا کہاں سے تھا، تسی بھول گئے تھے، اسی رول گئے کنیت۔ ہاں اللہ خوش ہے بھائی، تو سامنے بیٹھ دا حق ادا کر دیتے سونے واہ بھائی واہ، کمال ہو گیا۔ چلو ایک بندہ میں یکوں ورم تو میں پشاور تو ٹرے ہوں تے میں چیک کرنا شروع کیتا کہ کیڑی کیڑی جگہ تے لوگ بیدار ہو کے سنتے ہیں، تے جتنے بھی میں شک پوے میں آتا جڑے ستے ہاتھ کھڑا کروں، اور لاہور والے جتنے بھی گئے ہاتھ دیر کر کے بیٹھے، میں کہ صدقے جامع تبرک تے نگاہ
وہ ملے کا جڑا نصیب ہے، لیکن یاد تو رکھیں کہ کہاں سے کینچی موڑ سے پھرے تھے۔ پھر بتائیں کنیت ابو الحسن، حضرت سیدنا امیر معاویہ نے خط میں لکھا کہ آل ہاشم نام اپنے بچوں کے علی رکھو، لیکن کسی ایک کے نام کے شروع میں کنیت کے طور پہ ساڑا بھی نام آئے تو صحیح، برسر الزام ہی آئے، ہونٹوں پہ تیرے کبھی میرا نام ہی ساڑا نام ہی میں تو شامل کرو۔ تے رب دولت دے وے تے بندہ دے وے۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس دولت تھی، انہوں نے ہدیہ پیش کیا، کہا ایک کنیت رکھو، 5 لاکھ درہم ہدیہ پیش کرو۔ اتنے تے ایم پی اے ٹماٹر دے بھاوی دے دے، ایوری مین ہیز اے پرائس، ہر بندے کی قیمت ہے۔ نات خان نو بلکہ ہوتے علماء کرام جڑے خطیب حضرات علماء مدرسین نہیں، ایک خطیب نو ایک بندہ آیا، انہیں 500 پکڑایا، خطیب نے ٹپا مار کے اس 500 نہیں اس ہاتھ نو نہیں سمجھ ہے جس ہاتھ چ 500 دا نوٹ مولوی اتھے کھولا نوٹ ظالم کا پترا تو نے 500 پہلی بار دیکھا، پھر انہوں ہی آخدہ ہے تیرے واسطے تک جنت پکی ہے، جنت تیرے پیو دیئے بیٹھا لگا۔ یہ دولت ایسی شے ہے، اور اب کے 500 تب کا 5 لاکھ درہم، کام بھی کوئی غلط نہیں ہے، صرف کنیت میں نام ہی کو فٹ کرنا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے قاصد کو کہا کہ جناب امیر معاویہ کی خدمت میں عرض کرنا، حضور آپ سے پیار بھی ہے، آپ کی عزت کا اقرار بھی ہے، پر حیدر کرار ہے، سچ کہتے ہیں آپ سے بڑھ کر ان سے پیار ہے۔ یہ من کی کھلی رہے گی کلی، نام تو بچوں کا رہے گا علی علی علی۔ کتاب کا نام بھی ہم کر دوں کہیں، صبح سویرے منہ اندھیرے فتوے اندھیرے، کچھ عالم شہباز ہوتے، کچھ ہوتے پٹیرے، اور پٹیرے چوکھے بھڑکتے ہیں۔ حضور کتاب کا نام احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے لے رہا ہوں، ڈر کے، ٹھیک ہے، کتاب کا نام ہے ابن عساکر تاریخ دمشق، جز ہے 43۔ یہ کتاب میرے خیال میں پرانی جو جلدیں ہیں وہ 83 یا 84 جلدوں میں ہے۔ کتنی جلدوں میں؟ تاریخ دمشق 84 جلدوں میں۔ تو سعادے ایک عالم صاحب کو 15,000 ہی چاہتے ہو، انہوں کافی ہے۔ تے اس بیچارے کو ایک کتاب لینی پہ گئی، لیکن 6 مہینے دے تنخواہ تے تاریخ دمشق لے گئی۔ ادو آدھے ہو روایت نمی سنائے، پرانی ہم سن تھک گئے، روایت تو نہیں سننا چاہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں پترا نہ کھا نہ پی تے بڑا پیا تھی، تنخواہ دا مطالبہ نہ کرنا۔ حجرہ کیڑا آکھے جڑے میرے پردادے مسجد دا بنوایا، او امام کو عطا فرمایا تے او بالا ٹھک دے سر پہ آیا۔ پورے محلے میں یہ عزت افزائی، تو میں کتاب کا نام لے رہا ہوں کیا؟ تاریخ دمشق، ابن عساکر اس کا نام ہے۔ کتنی جلدوں میں ہے؟ 84 جلدوں میں۔ لکھنے والا کون ہے؟ حافظ ابن عساکر وہ مرد ہے جب جنازہ اٹھا تھا تو غازی اسلام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاؤں میں جوتا نہ تھا، روتے جا رہے تھے جنازے کے ساتھ۔ لوگوں نے کہا سلطان معظم آپ
کو دنیا کے کم بہت ہے ملت کے کام، جنازہ پڑھ لیا رکو، اس نے کہا یہ میرے لیے عزت کی بات ہے، جانتے ہو چٹے کپڑے میں کس کی ذات ہے، جس نے ساری زندگی نبی کا دین پڑھایا ہے، جس نے اتنا ملت کو سرمایہ عطا فرمایا ہے، صلاح الدین ایوبی چل کے اس کے جنازے کے ساتھ آیا۔ امام ابن اسحاق نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ بھی ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کوئی ایک عادت میں کو ملیو، ایک عادت بہنوں بھی دیو نا کوئی تک کچھ حصہ، انہوں نے کہا لگتا ہے ہدیہ تھوڑا ہے، انہوں نے پھر تجوریوں کا منہ کھول دیا کہ آل نبی میں کہیں میرا نام کتنا چاہت ہے، تمہیں نفرت ہے انہیں چاہت ہے، انہوں نے ہدیہ بڑھایا کتنا 5 کروڑ درہم لے لو بس کنیت آل نبی میں سے دے، کتنے 5 کروڑ درہم، 5 کروڑ، کیوں جی تے توڑا بھی دیر کرتا ہے کہ شالا سا ہو رہی ہے ساتھ 1 لاکھ تے بھی کھیل پگی ہے، اے انہاں دے جگرن انہاں 5 کروڑ درہم کو ہاتھ نہیں لایا، کیونکہ انہاں دے بتے سی پاک محمد دے عشق دا سایہ، تے انہاں نے نعرہ لایا ہون علی علی ہی چلے گی، اے علی دا نام بدل نہیں سکتا، اتھے اور سکا چل نہیں سکتا، اور میں نتیجہ کٹن لگا، 3 روایتوں میں پیش کیتیاں، علی علی نام نہیں بدلتے، کروڑا نہیں لیندے، آدھن علی علی روے گا، کیوں انہاں کو لفظ علی نال اتنا پیار سی کہ کروڑا نوں ٹھکرایا، اور مسئلہ ثابت ہو گیا کہ یہ پیار ہو جائے تے کروڑا لوگ ٹھکرا دینے، اپنے پتران دا نام علی کیوں پہ رکھ دینے، کیونکہ علی دے نال پیار ہے، اللہ سلام، کیوں علی رکھ دینے پتران دا نام علی نال، بی بی فاطمہ پاک دا نام سونا ناسی نا، سونا ناسی، میرے نبی نے بیٹی دا نام رکھیا فاطمہ، مولا علی دی اماں دا نام نانی دا نام بیٹی دا نام فاطمہ، ایک گل ایک فاطمہ فاطمہ فاطمہ، کیوں فرمایا نام نال پیار جو ہویا، ایک ایک گھر میں جو 2 بیویاں اس نام دیاں 3 اس نام دیاں، کیوں اس نام نال پیار ہے، ایک مسئلہ طے ہو گیا، جس نام نال پیار ہوندا ہے او نہ چن کے بچیاں دا رکھیا جاندا ہے، ہن ذرا سینے تے ہاتھ لانا نس کے نہیں جانا، ہن ذرا غور فرمانا نہ بنی ایانا، ہن بن بھائی ذاکرہ تو بھی سیانا، حضرت مولا علی دے پتر کنے نے، تسی آپ کو تینوں کیوں بلایا، اس سب دے آکھو نا تینوں کیوں بلایا ہے، تینوں اسے واسطے بلایا کہ آپ پہ بولے، جیسے میری شرافت ہے کہ ہون تک تو میں نہیں آکھے ہاتھ چکو، آکھیا میں نہیں آکھیا ٹیل لاؤ تے چھاتی دا زور لاؤ تے آنکھوں سبحان اللہ تے اچھی آنکھوں تے سب مل کے کہہ رہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
میں چاہتا نہیں سا کہ پانی ہوئے دودھ ہوئے اور اتھے ہی موجود ہوئے تھے وہ آنکھیں جے دے لبتے درود ہو ماشاءاللہ ادھا مطلب بغیر منگیا بھی مل جاتا نہیں سمجھ آئی کیا بات ہے میں تے اپنے برادری دے بندے ویکھے میں انہوں رستے ویکھے روس کے وہ کتے چلے کہ سبحان اللہ دے اللہ تے نات ہوں نظرات سبحان اللہ یہ کان تے ہاتھ پہلے ٹکا دینے بعد فرما دینے پہلے آدھے آخو سبحان اللہ بندے دے آپ پترا کچھ منہ بولتا صحیح ایویں کھوائی جانا ہے نالے پیسے تو لئی جانا ہے سبحان اللہ ساتھ کھوائی جانا تے میں توانوں تکلیف غلام فریدہ انہ دیو جانے سب اپنی توڑ نبھاڑ دے میں تو میرے نام دینا لکھتے علامہ خطیب صاحب بھی جو میں فقیر ہی ہوں اسے واسطے میں کسی کو آگا نہیں آکو سبحان اللہ میں انگلینڈ گیا حضرت صاحب تے اتھے ایک شہر شیفیلڈ اتھے ایک نات خان آیا شہر دا میں نام ہی لیتا وہ ایک فکرہ آکھے تے پورا بندیاں نوں پہ جا گئے وہ منگے آکھے اچھی آکھو سبحان اللہ اچھی آکھو تے جیرے دے دے نا پاؤنڈ انہاں دے ہوتے ڈبل راؤنڈ اپنے روپے شودے دی تک قیمت ہے ہی کہا نہیں نا وہ سنے آج کل پاؤنڈ جڑا 250 تک پہنچا ہوئے ایک پاؤنڈ تے جتے 5 اتھے ایک تے سٹتے نہیں نا 5 انج سٹن گے وہ بھی تے کلیجے نو ہاتھ پا کے سٹن گے تے جڑا پاؤنڈ عطا فرماوے وہ پھر اکڑ کے آوے تے وہ نات خان پاکستان دا لاہوریاں دا ہلیا ہویا وہ مڑ بڑا کہ سبحان اللہ ایک بابا جی بابا کھلو تھا انہیں آکھا ہوئے گال سن جیڑی سپیڈ نال تم لگا ہے نا سبحان اللہ پہلے آدھے آکھو اچھی سبحان اللہ پھر آدھے ٹیل لاؤ پھر آدھے ہاتھ چکو کوئی بندے تھے آپ اترا تینو پاؤنڈ دیتے سانو تو اکا مارے ہیں 8 منٹ تم ادھی تو نہیں پڑھی نات تے تو سانو تھکا تے اکا مارے ہیں چپ کر کے نات پڑھ نہیں تے جا کسی اور پاسے بڑھ ہون تے تماشا ہی بڑھیا ہوتا ہے ساکے ناراض نہ ہونا میں اپنی طبیعت کا کہہ رہا ہوں میری طبیعت یہ ہے تو اپنی نہ بیٹھ تینو ہور نال کی تو پگڑی سنبھال تینو چور نال کی اب مسئلہ طے ہو گیا کہ نام وہ رکھا جاتا ہے جو نام کلیجے میں ٹھنڈ پائے ہے نا وہ نام رکھا جاتا ہے بیٹوں بیٹیوں کا جو نام سینے میں ٹھنڈ پائے تو مولا علی کے بیٹے کتنے 14 بیٹے میرے مولا علی کے ایک حسین قطار ہے مضبوط دیوار ہے ان کا بابا حیدر ہے انہی میں ایک عباس علمدار ہے اور عباس علمدار 4 تھے کتنے تھے 4 سگے تھے 4 سگے تھے 4 لفظ 4 آتا ہے کہ کئی ارو چڑھ جاتا ہے بخار حضرت عباس علمدار کتنے بھائی تھے 4 عباس علمدار کتنے تھے 4 نام میں بتا دیتا ہوں حساب آپ کر لینا حضرت مولا علی کی ایک بیوی سے 4 بیٹے ہوئے ایک بیٹے کا نام عباس رکھا کیونکہ دل کو پیارا لگا دوسرا بیٹا اس بیوی سے آیا تو حضرت مولا علی نے گود میں سلا کے نام بتایا فرمایا عبداللہ مجھے پسند ہے تیسرا آیا فرمایا جعفر پسند ہے چوتھا آیا فرمایا میں قربان چلا گیا میرا یا عثمان اس بیٹے کا نام ہے عثمان نہیں سمجھے میری جان
35 لاکھ لیتے ہو، نام صرف عباس علمدار کا، یہ نتیجہ ہے تیرے پیار کا، کیا اعتبار اس غدار کا۔ 35 لاکھ لیتا ہے، نام علی کے بیٹوں کے جان کے چھپاتا ہے، کیونکہ پتا ہے نام ظاہر ہو گئے تو مذہب غرق ہو جائے گا، اس لیے اب ایک اور بیٹا، 4 تو یہ اور بیٹا مولا علی پاک کو رب نے عطا فرمایا، بیویوں نے اٹھایا، گود میں سلایا، حضرت علی پاک سے گزارش کی آپ نام چنو، پر جیسا سونا بچہ ہے ایسا نام دھرو۔ حضرت مولا علی نے منٹ نہ لگایا، فرمایا اس علی کے بیٹے کا نام ہے ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ کیوں جی گھر پتر ہوئے ابو بکر تے مولا علی جدوں پکار دے ہونے نے ابو بکر سونے، کیا بات ہے، سونے ابو بکر دیا پتر جی علی نال پیار ہے تے علی دے بچیاں نال پیار ہے تے مینوں بھی سچیاں نال پیار ہے۔ اے جڑے حضرت عباس علمدار نے اے ایک نہیں ہے، چار نے تے 4 بھی پکی دیوار نے، اے جتنے تیر آدھے سر اے 4 مل کے سینے تے کھڑے سر۔ جدو حضرت عباس تے بازو قلم ہوئے سر، پوچھ کسے کروں پھر علمدار کون سی، پھر جھنڈا میرے حسین دے قلب لشکر دا کنے اٹھایا سی، او عثمان آیا سی۔ کیوں حضرات اور سمجھ آیا کہ 100 پتر ہوندا تے نہ رکھا علی، کیونکہ پیار جو ہویا تے اسے گھر آلیا پترہ دا نہ رکھیا ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی۔ ہو سکتا ہے حضرت علی دے اتے سکہ چل گیا ہوئے 4 یاراں دا، اگے آلے روک جان، امام حسن سارے آلے سجن، امام حسن پوری کائنات کے سجن، میری من نبی کے آسمان دا چند، امام حسن۔ یاد رکھ میرے مکھن پورے آلے نہیں تو نرمے تے کرنے سبحان اللہ۔ کیوں جی امام حسن پاک دے گھر رب کرم کمایا تے پتر لاکھ چند تے خالد چہرے والا آیا، پاک حسن دا جایا، پیرا حسن دی ولایت دا سایا، امام معصوم نے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات کسی کی ہے ادا میں کر رہا ہوں، کہ سویرے یہ فتوے دی پچھاڑ ہوئے کہ رات اننے بڑے مدرسین بیٹھے سن، خان محمد قادری خطیب العصر والشام، وہ معصوم آکھ گیا ہے، وہ معصوم اسن نکڑے انو آکھ سکتے ہیں تو بہت بڑے تھے۔ آئے لفظہ دے اتے لڑائیاں، دہائیاں نے دہائیاں، نہ لڑیا کرنا، نہ لڑیا کرنا، چھڑ دو لڑائیاں، مولا نو دے و دہائیاں، الفاظ کے پیٹ و خم میں الجھتے نہیں دانا، خواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوھر سے۔ کدے لفظ 4 پہ لڑتے ہیں، وہ ادھر 5 یار، ادھر 4 یار، وہ ظالمو 4 5 17 12
سارا جیڑا میرے سونے دا غلام ہے سدھی گل ساڈا ایمان ہے سبحان اللہ مقدی نو اتھے مکا ہے میں سانو لڑا سبحان اللہ امام حسن کی گود میں بچہ آیا تے نام کیا فرمایا فرمایا رکھو اس کا نام ابو بکر امام زین العابدین ان سے کوئی بڑا امام آیا کوئی سجادہ نشین بڑا پیدا ہوا نبی کا سجادہ نشین مولا علی کا سجادہ نشین امام حسن کا سجادہ نشین امام حسین کا سجادہ نشین مدینے کا تنہا سجادہ نشین ہوتے سجادے حلال بھری پئی زمین ایک گدیے تے 6 مدعی نے سارے ترلے کڈ کے وعدے میں یہ کون سے سجادے ہیں جن کے پاس مصلی ہے ہی نہیں خالی مٹیاں دے سجادے نے یہ سجادہ نشین نہیں اے نرے مٹی نشین نے جڑے زین العابدین نے اے مصلی نشین نے سجادہ نشین نے کیونکہ او دے بیٹے نے جڑے رحمت للعالمین نے جان دے اسمان تے زمین نے اے او سجادہ جنہاں نو یونیفارما دی ضرورت نہیں اور پیرا نے یونیفارما کڈیاں میرے ہن مرید شروع ہوئے تے میں بھی سوچ رہا کہ اپنی کوئی نوی نشانی کڈا تاکہ پتہ لگے کہ یہ بھی خان محمد قادری دے مننا والا ہے کیونکہ ہر بندے نے ڈیٹھ ہٹ دی مسجد بنا رہی ہے ایک امت نو پھاڑ میں صدقے تیرے زین العابدین میرے چھوٹا آدمی ہے باپ حسین کا بیٹا جو بھی سید کائنات میں آباد ہے اسی ہستی کی اولاد اسی ہستی کی اولاد ہے اور شان یہ ہے میرے امام کی دکھ تو انہوں نے بڑے اٹھائے کیونکہ دکھ انہی کے لیے آئے دکھ انہی کے لیے کیونکہ آخرت کے وارث جو یہ کہلائے دنیا میں دکھ ہی دکھ آخرت میں سکھ ہی سکھ آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ نماز نفل پڑھ رہے تھے اچانک بچہ اسی گھر کا بچہ کنویں میں جا پڑا اور مرد کوئی نہ تھا بیوی نے شور بچایا وہ غریب نوازا بچہ کنویں میں گر گیا کرم فرما بچے کی جان بچا پر جنہ دی آنکھ میں جو وسیا ہوئے خدا انہوں نے کی بے پرواہ سلام فرمایا شور کن وچ آیا توجہ رکھ کے فرمایا سن کنے بلایا وہ سونا بچہ کنویں میں گر گیا ہے آپ نے فرمایا پتہ ہی نہ چلا سونا شور تو بڑا کیا فرمایا اس کے نام کی مست نہ میں مست ہوں نہ شرابی ہوں مجھے میں کدے کی خبر نہیں تیرے نام کا وہ نشہ ہوا کہ سبھی نشوں کو بھلا دیا آپ اٹھے آئے آگے دیکھا بچہ پانی میں اب اندر جائے کون بڑھاپا داری آزاد کمزور آپ نے ایسے دیکھا دیکھ کے پانی کو کہا میں تو بڑا ہو گیا علی تو آ نہیں سکتا تو ہی کرم کما حضرت پانی صاحب تو ہی کرم کما آپ بھی آتے بچے نے بھی اتے لایا بس زبان کو ہلایا پتہ نہیں پانی کو کس نے پڑھایا ایسے جو لگائی پانی نے چھلانگ آپ بھی باہر بچہ بھی کنارے یہ ہے حسین کے پیارے اسی لیے کہتے ہوں دی
طاقت زور نہ لایا بیٹھے من رضائی جگ دنیا تو پیاسے ڈر گئے کہ دین دنی دے سائیں میری جو گزارش تھی آپ نے سمجھی کہ اس گھرانے میں نام چنے گئے اور نام انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ سب کو آپس میں پیار ہے پیار ہے یہ جو پیدا ہوا انکار ہے یہ کچھ لوگوں کا کاروبار ہے ورنہ رحماء بینہم رب کا اعلان ہے سچا قرآن ہے صحابہ اور اہل بیت آپس میں مہربان ہے الحمدللہ ان میں نفرت چیز کی کوئی شے نہیں غلط فہمی اپنی جگہ پہ لیکن اب میں دوبارہ یہ اشارہ میں نے کر دیا اتنی کافی سمجھا میرے امام حسین نبی کے نور اور جو شان میرے اللہ نے ان کو بخشی وہ انہی کا حصہ جو ان کو شان بخشی وہ انہی کا حصہ ہے ختم یہ قصہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کائنات فرماتی ہے کہ میں حضور کے گھر تھی جلوہ گر آئے پاک حیدر مولا علی آئے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے مولا علی کے پیشانی کو قبلہ چوما چوم کے پھر گلے لگایا پھر فرمایا کہ بے ابی الوحید الشہید کہ شہید یگانہ بے مجھ محمد کا باپ قربان سبحان اللہ سبحان اللہ کیا فرمایا شہید یگانہ اب اس کے علاوہ مجھے لفظ کوئی نہیں مل رہا بالوحید الشہید وحید اس کو کہتے ہیں جس جیسا ہو ہی کوئی سنو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ علی پیدا ہو گئے اور علی جیسا علی مائیں پانچ ہو گئی کیا ہو گئی مائیں پانچ ہو گئی علی جیسا دوسرا علی دنیا میں آئی نہیں سکتا میں کہتا ہوں اگر علی جیسا علی نہیں آ سکتا تو میرے نبی جیسا کیسے آ سکتا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بیٹھ دیکھے دینار کا عالم کیا ہوگا جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم میرا باپ تجھ پہ مثال حیدر کرار نبی سے فرماتے میرا باپ تجھ پہ مثال لیکن جب بیٹی کی باری آئی اسی لفظ کو یاد رکھنا حضور نے یہ عزت بخشی بیٹی کی باری آئی حضور ایک جنگ سے پلٹے میرے نبی کی عادت تھی جب سفر میں جاتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت خاتون جنت کو مل کے جاتے تھے جب واپس آتے تھے تو مسجد کے بعد کسی جگہ نہیں جاتے تھے سب سے پہلے خاتون جنت کے پاس آپ سمجھ گئے جانا تو آخر میں ان کو مل کے جانا آنا تو پہلے ملنا سرکار
آقا سب سے پہلے تشریف لائے. بیٹی کے دروازے پہ ایک نیا پردہ دیکھا. پردے کو انگلی سے سرکایا, بیٹی کو اپنے دھیان میں پایا, لیکن گلے میں ایک ہار, ہاتھ میں کنگن زیور نظر آیا. محبوب کے دل کو ہلکی سی ٹھیس لگی, پھر کرم نہ فرمایا, بھائی اندر نہیں آئے. حضور باہر سے تشریف لے گئے. بیٹی کو خوشبو نے بتایا بابا, لیکن آ کے چلے گئے. ساری خبر ہو گئی کہ شاید بابا نے میرے ہاتھ میں زیور دیکھا, میرے گھر پہ پردہ دیکھا, پسند نہ آیا. آپ نے پردے کو کھینچا, اس کو کھینچ کے لپیٹا, اپنے کنگن اتارے, ہار اتارا, غالباً حضرت سلمان کو پکڑایا, فرمایا لے جا میرے بابے سے ہاتھ جوڑنا اور کہنا تیری بیٹی کو زیور کی ضرورت نہیں ہے, ان زیوروں کے ٹکڑے کر کے اپنے فقیر صوفیاء کو عطا فرما, اور میرے دروازے کے پردے کو پھاڑ کے ان کے پہننے کی چادریں بنا, خوش رہے گی زہرا. یہ دونوں مسالک کی کتابوں میں ہے, ذرا سے فرق کے ساتھ. میرے حضور اٹھے مسجد سے, پلکیں بھیگی ہوئی, حضور سیدھے خاتون جنت کے دروازے پہ پہنچے. دروازہ کھلا پایا, قدم اندر پایا, رو کے رسول اللہ نے بیٹی کو سینے سے لگایا, سر پہ بوسہ دے کے فرمایا بیٹی دنیا تیرے لیے نہیں, آخرت کی ملکہ تو ہے. میرے اہل بیت کے لیے دنیا نہیں, آخرت ہے. تم آخرت والی ہو میری بچی, دل کو نہ لگانا. میرے کریم آقا نے بوسہ دیا بیٹی کے سر پہ اور پھر کہا میری ماں تجھ پہ نثار, مجھ محمد کا باپ تجھ پہ نثار. پھر دوسری مرتبہ رو کے کہا مجھ محمد کی ماں تجھ پہ نثار, میرا بابا تجھ پہ نثار. پھر تیسری مرتبہ کہا زہرا میرا باپ میری ماں تیرے اوپر نثار, تجھے کیا پتا تیرا بابا کتنا کرتا ہے تجھ سے پیار. وہ علی ہے, یہ جنت کے گلشن کی کلی ہے. اور پھر ان کے دو شہزادے, لفظ جو میں کہہ رہا ہوں, میں قربان, میں قربان. اب حسین حسن کی جان. حضور مسجد میں جلوہ گر تھے, اچانک بی بی ام ایمن خادمہ نبی رسول کی آئی روتی ہوئی, یا رسول اللہ, بی بی خیر ہے, حسن حسین گم ہو گئے. اتنا کہنا تھا, حضور اٹھے, مجلس ختم, فرمایا قوموا اٹھو سارے, فاطلبوا ابنیہ, ڈھونڈو میرے بچوں کو, ڈھونڈو میرے بچوں کو. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کوئی ادھر گیا, کوئی ادھر گیا, کوئی ادھر گیا, کوئی ادھر گیا, لیکن میں ادھر گیا, ماہی جدھر گیا. ماشاءاللہ. بابا جی سیارے بڑے سن, بڑے سن نا. بابا سلمان, حضرت سلمان فارسی کہتے جدھر حضور میں بھی ادھر چلا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جدھر جائیں گے حضور ادھر ملیں گے یہ دونوں نور. لیکن محبت سب کو بھرپور. چلے حضور پہاڑ کی کھو میں پہنچے تو دونوں
شہزادوں کو ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے سہمے ہوئے ڈرے ہوئے پایا. دونوں کو ڈر کی وجہ سے پسینہ آیا. ایک سانپ کو حضور نے آگے دہے کو کھڑا پایا اور آگے دہا منہ سے انگارے شرارے چنگاریاں نکال رہا ہے. حضور پہلے گئے سانپ کے پاس, بس جانا تھا, سانپ کا لڑک کے آنا تھا. آگے کاندھے پہ حضور کے کاندھے پہ منہ ٹکایا, سارا قصہ سنایا. میں کیوں آیا؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں, سارا قصہ سنایا کہ میں کیوں آیا. آپ پہ آیا, کسے بھجوایا؟ چوکیدار بن کے آیا یا ساتھ بن کے آیا؟ اب اس نے بتایا, پھر اپنے آپ کو گرایا. اب سلمان کہتے پھر نظر نہیں آیا. اب پاک رسول نے آگے دونوں بچوں کے پہلے پیشانیوں سے اپنے دست رحمت سے پسینہ, میں رومال کا پسینہ پوچھ رہا ہوں. ارے سن یہ کیے رومال کہ کتھے رومال ڈالا, پسینے صاف کیے, پھر دونوں کو الگ کیا, پھر دونوں سینے سے لگایا اور دونوں کو سینے سے لگا کے فرمایا. اب اس لفظ پہ میں آیا, کہا بے ابی و امی انتما ما اکرمکما علی اللہ. فرمایا میں محمد کی ماں تجھ پہ قربان, میرا باپ تم پہ قربان. ما اکرمکما علی اللہ, تم اللہ کے ہاں کس شان کے مالک ہو, کسی کو کیا پڑھتے. یہ ایسا لفظ ہے کہ جب پیر مہر علی سائی کو میرے حضور کی زیارت ہوئی نا اور حضور کے حسن کے سمندر میں غرق ہو گئے, کچھ سمجھ نہ آئی, تو وقت کا کامل ولی مہر علی اس نے گم سم ہو کے کہا سبحان اللہ, کتھے میرے علی, کتھے تیری صدا. میرے نبی نے حسن حسین کو کہا ما اکرمکما علی اللہ, تمہاری عزت دنیا کیا چاہے, تم کتنی عزت والے ہو. اور بات مکی نہیں, کہانی رکی نہیں, نہر سکی نہیں. میرے حضور نے ایک کو اٹھایا کاندھے پہ. بابا سلمان کہتے ہیں سارے پہنچ گئے, ہر ایک دا دل آکھے کہ آج میری باری نہیں. دل تو کرتا ہوگا. اور پھر حضور اساں نکمے بندے جنہاں دی کوئی اوقات ہی نہیں, اساں بھی باہر نکلیے جتی چکیے تے کوئی نہ کوئی ساڈی عزت افزائی واسطے آتا ہے, تسی جتی نہ چکو, اس ویلے تے نہ چکو, اسی آپ میں چک کے لے جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چک لے دن تو میں نبی جتی نہیں, 2600 روپے کی پرانی گل ہے. تے پہلے دن ہی میں آیا تے میں جتی نو آپ پہ قابو فرمایا کہ آج میں خلیفے نہیں ہے کہ نبی جتی ہے پہلا دیاڑ ہے. جیڑے ویلے میں واپس نکلیا پھر بھی سلامت سی, میں آپ پہ پھر بھی چک لی. میں آخیا ہوں کیڑی تکلف کرنا ہے, میں کیڑا راہبر ہادی طریقت ہوں. میں نکلیا, ایک بندہ بڑا سونے کے کپڑے پائے تے نیڑے آئے تے انہیں تکدیا نعرہ لایا, اوہو حضرت صاحب دے ہاتھے جتی. انہیں پھر جتی میرے ہاتھوں لئی, آج تک واپس کرے تو آنے منہ تے مسکراہٹ آ گئی. سبحان اللہ, یہ بھی صدقہ ہو. سبحان اللہ. آئے آئے صحابہ حضور کے جان نثار تھے. میرے حضور کی طرف
انگلی برداشت حدیبیہ کے مقام پہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نوجوان سر پہ کھڑے تھے اور وہ جو تھا سفیر مکہ وہ بار بار حضور کی داڑھی کو چھوتا ایسے ہاتھ لگاتا اور ماموں تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ کا. آپ نے جب دیکھا نا تیسری باری ہاتھ پھر رکھے اور میں آخر جاتا تھا ماما ہوں ہاتھ آگی سے نہ لیا یہ پھر تو ہاتھ لایا نا تے ہاتھ اتھو نہیں جو انگلی کے اشارے میرے نبی کی طرف برداشت نہیں کرتے وہ یہ برداشت کریں گے کہ سونا بچیاں نو کل ہی چاہے آئے سامنے کہ ہم بھی ہیں لیکن حضور نے فرمایا انہوں کوئی نہ چکے میں خود محمد عربی جاواں گا کل ہی مدینے لے کے لیکن جتوں تقریر شروع ہوئی سی اتنے پہنچ گئی ہے کہ میرے نبی نے دونوں کو کاندھے پہ بٹھایا. اب سیاق سباق نہیں بتا رہا لیکن صحابہ کی حیرت دیکھی. فرمایا سلمان بابا ایک بڑی شان والے کہ نبی دے کندھے تھلے تے اے اتے سوار نے لیکن یاد رکھنا ایک دو میں تھلے تھلے وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا انہاں دا پیو علی بلے بلے. علی کے کیا کہنے صدیق کے کیا کہنے صحابہ کے کیا کہنے اہل بیت کے کیا کہنے. میں پروگرام بنایا سی کہ 10:30 تے بس لیکن آئی ہو نیچا سی وہ کھڑی ہوڑ کو ہی دستی ہے کہ بھائیا یہ 9 تو 11 انہاں لوگوں نے جانا بھی ہے. اس واسطے آج اپن اتھے ہی مقام آگے انشاءاللہ اپنے گھروں گھری جاواں گے لیکن اہل بیت تے صحابہ دے پیار دی بہار اپنے دل وچ بساواں گے. اس دل کو جنت بناواں گے. انہاں دعا دا صدقہ بخشے